کہ ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہے، پھر اپنے عیال سے ابتدا کیسے کرنی ہے؟ وہ میں نے عرض کی کہ اگر ان کو ضرورت ہے ہماری مدد کی تو وہ مدد ہمدردی، رحم دلی، محبت، پیار، شفقت، رأفت کی صورت میں ظاہر ہونی چاہیے۔ ہر وقت نصیحت 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 نصیحت، جو آج ہمارے دینی حلقوں میں بدقسمتی سے عادت بن چکی ہے، یہ اس سے کام نہیں چلے گا۔ تو ہم آج آپ اور ہمارا تعارف ہوا ہے، ایک دوسرے کو دیکھا ہے، یہ پیغام ہے ہمارے مشائخ کا، ہمارے مرشد کامل کا، جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اور ذکر کی تلقین کر دی جاتی ہے کہ یہاں انسان کا دل ہے، اس دل میں آپ نے توجہ رکھنا ہے، کیونکہ باطن کے مرض کا علاج اختیار کرنے کی بات حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی دل کے مرض کا ذکر کیا، وفی قلوبہم مرض، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہاذہ القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح لوہے کو پانی لگے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس جو لوہا ہے اس کا سیکل کچھ اور چیزیں ہوں گی، آپ کو سب کو پتا ہے کہ لوہے کا زنگ ہم کیسے اتارتے ہیں، لیکن دل کے زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کرو گے تو دل کا زنگ ہٹے گا، جب دل کا زنگ ہٹے گا تو دل میں رقت، نرمی اور رحم دلی اور رأفت پیدا ہوگی، جس کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم خود گنہگار ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ اپنے حال کو خود جانتے ہوں گے، اگر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو رحم دلی، ہمدردی، محبت، پیار، شفقت، رأفت، نرمی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا۔ آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی آیا، بھلے وہ آپ کے مخالف ہو یا موافق، آپ اس کو عزت دیتے تھے، آپ اس کو گلے لگاتے تھے، آپ اس کے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے، آپ اس کے لیے بستر لگاتے تھے، آپ اس کو کھانا کھلاتے تھے، آپ اس کو دودھ پیش کرتے تھے، آپ اس کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، آپ اس کا سامان اٹھا کر چلتے تھے۔ آپ نے سنا یا نہیں سنا دوستو؟ تو ہم میں سے جو آپ کے امتی ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم سے یہ چیزیں کیوں نہیں ہو سکیں؟ اس لیے غوث اعظم نے فرمایا کہ اندر میں مرض پیدا ہو گیا ہے، اس مرض کا علاج کرانا فرض ہے۔ اس حالت میں اگر ہماری زندگی پوری ہو گئی تو ہم مریض ہی جہاں سے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ کو دعوت ہے کہ ذکر کریں، اور ذکر والوں کے ساتھ بیٹھیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جائیں، ان کے فیض کا انتظار کریں۔ تو یہ دل ہے، یہاں دل کی طرف توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، توجہ دل میں رہے کہ ہر وقت ہمارا دل پکار رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ وہ جو کہا ہے نا، حضرت رومی کا ہے یا فرید الدین عطار کا ہے، برزباں تو اللہ اللہ، در دلے تو گاؤ خر، این چنی تسبیح کی رارد اثر۔ زبان پر تو تم اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک لیتے ہو، لیکن دل تک اللہ کا نام پہنچتا ہی نہیں، دل میں تو تم نے مال مل کے دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے۔ جو پیر حضرات ہیں، مریدین حضرات ہیں، دونوں کی صورتحال کو ہم دیکھتے جائیں، اگر یہ کیفیت ہے پیر کی بھی مرید کی بھی، تو یہ تسبیح کا کیا اثر ہوگا؟ اور پھر یہ تو رومی کا ہی شعر ہے، تو بمسجد می روی بہرے سجود، سر بجنبت دل نہ جنبت اینچ سود۔ مسجد میں جا رہے ہو سجدہ کرنے کے لیے، تمہارا سر جھکے اور دل نہ جھکے، اس سجدے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ لوگ تو تمہارے ظاہری سجدے کو دیکھ رہے ہیں، خدا تو تمہارے دل کو دیکھ رہا ہے۔
کہ تمہارا دل جھکا ہے یا نہیں جھکا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اس مرض کے علاج کے لیے ایک تو صحبت ہے، اور صحبت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو، جو طریقت کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ تعلق، ارادت مندی، عقیدت مندی پیدا ہو تو پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، ان کی ہدایات پر چلیں، ان کی بات سنیں، ان کی تعلیمات پر چلیں، ان کے ساتھ وابستگی رکھیں، تو تبھی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ کے ذکر سے آپ شروعات کریں، تو زبان خاموش ہو، سانس آتا جاتا رہے، توجہ دل میں رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ زبان، میں ابھی زبان سے ذکر کر رہا ہوں، لیکن آپ نے توجہ دل کی طرف کرنی ہے اور دل کا ذکر دل سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے، مشائخ نقشبند کے توجہات سے یہ مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، خبردار ہو جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کبھی بھی کہیں بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا، مال دولت ہو، ان چیزوں سے منع نہیں ہے، یہ تو کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے طریقہ عالیہ کی تعلیم یہ ہے کہ دست بکار دل بیار، ہاتھ کار والے اور دل یار والے۔ پہلے بات کار کی ہو رہی ہے، پہلے بات کام کی ہو رہی ہے، پھر یار کی طرف دل کے توجہ کی بات ہو۔ یعنی کہ دنیا جو یہ کارخانہ قدرت ہے، اس میں آپ کا عمل کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، کچھ کرنا لازم ہے، محنت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں، کبھی تجارت کر رہے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ لکڑیاں چن رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کوئی کام کر رہے ہیں، کبھی کوئی کام، کبھی گھر میں آپ اپنے گھر کو صاف کر رہے ہیں، کبھی اپنے لباس کو سی رہے ہیں، کبھی کچھ کام کر رہے ہیں۔ تو پہلا شرط یہ ہے کہ کام کو اختیار کرو۔ میں چھوٹا تھا، اب وہ دوست ہمارے وفات پا گئے ہیں، انہوں نے، وہ بالکل نو عمر تھا تو ہم وہاں درگاہ شریف پر کام کرتے تھے، کبھی مٹی اٹھاتے، کبھی چاول اٹھاتے، کبھی گندم اٹھاتے۔ تو ایک دوست تھا ہمارا، تو اس نے وہ بڑی کلاه پہنی ہوئی تھی یوں، تو ہم سر پر وہ مٹی اٹھا رہے تھے، یا چاول یا گندم تھی، یاد نہیں ہے، تو ہم اٹھا کر جا رہے ہیں، وہ کچھ بڑے برتن تھے ان میں، تو وہ بیچارہ وہ پریشان ہو رہا ہے، وہ کبھی کسی طرح اٹھاتا ہے، کبھی کسی طرح۔ تو میں نے کم عمری میں اس سے کہا کہ بھائی ہم سر پر اٹھا رہے ہیں، تو یہ برتن ہے، رکھو سر پر۔ تو اس نے کہا یہ جو میں نے سر پر مصیبت رکھی ہوئی ہے تو کیسے رکھوں؟ اس کی وہ اونچی ٹوپی تھی، کلاه تھی اس کی۔ تو پھر میں نے دیکھا، اوہ واقعی یہ تو صحیح کہہ رہا ہے۔ تو ہم کام نہیں کرتے کیونکہ وہ ہماری ٹوپی اونچی ہوتی ہے نا، اس پر وہ جو جس چیز کو اٹھانا ہے وہ آئے گی نہیں، کیسے اٹھائیں؟ تو دوستو اس لیے ہمارے طریقت میں لازم ہے کہ جو بھی طریقت کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، پہلے کام کرے، محنت کرے، اور پھر ذکر کرے، دل کو اللہ تعالیٰ کے یاد میں لگائے۔ انشاءاللہ اتنی اللہ کی رحمت برسے گی کہ اس کے عزت میں، اس کے شان میں، اس کے مان میں، اس کے گھر میں، اس کے فیملی میں، اس کے رزق میں، ہر چیز میں رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت ہوگی۔ تو ذکر کا توجہ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ذکر قلبی ہے، زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے، یہ توجہ اور خیال سے ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ زبان خاموش ہو، دل کی طرف توجہ، یہ مشق کریں کریں کریں، یہ دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وضو ہو یا نہیں تبھی بھی لباس پاک ہے یا نہیں تب بھی جسم پاک ہے یا ناپاک، ہر صورت میں ذکر قلبی کیا جا سکتا ہے۔ اور نماز ہم پنجگانہ ادا کریں، اور اس کے ساتھ جن پر ہم سب پر رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، اور باقی جو خدمت کرتے ہیں اپنے والدین کی، اپنے بچوں کی، ان کا خیال رکھتے ہیں، یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو۔ لیکن جو میں نے عرض کی ہے بات، اپنے گھر میں اپنے سلوک کو بہتر بنانے کے لیے میاں اور بیوی بچے مل کر ضرور توجہ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ محفل ذکر یہاں الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے، جناب توقیر صاحب ان احباب سے مل کر یہاں محفل